السلام علیکم. سوچیے ابھی ڈاکٹر سعدیہ کمال کے ساتھ حاضر ہیں. کورونا کے حوالے سے آج بات کریں گے کیونکہ دوسری لہر کورونا کی ہے اور بڑی خطرناک ہے، اور دن بدن ہمیں بہت زیادہ افسوسناک اس طرح کی خبریں بھی مل رہی ہیں جو ہمارے لیے بڑی پریشان کن ہیں. اور خوشخبری یہ ہے کہ ویکسین آ چکی ہے اور امیر ممالک جو ہیں وہ بھی ابھی تک جو آ رہا تھا ریسرچ میں کہ امیر ممالک نے کورونا کی 53% جو ویکسین ہے وہ خرید بھی لی ہے. کورونا کا پاکستان میں جو پہلا کیس آیا وہ فروری میں منظر عام پر آیا ہے جو رپورٹ ہوا ہے، اور اس کو کووڈ 2019 کہتے ہیں کیونکہ 2019 میں یہ عالمی وبا آئی ہے. اور اس عالمی وبا کی لپیٹ میں نہ صرف یہ کہ ہمارا پاکستان، ہماری معیشت، بلکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئی ہے. چائنا کی بات کریں تو چائنا بہت متاثر ہوا. امریکہ جیسا جو ملک ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا. ہم آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں، نیو یارک میں 3 دہائیوں سے مقیم ہیں اور وہاں پر رپورٹنگ کر رہے ہیں، اور انہوں نے سوشل میڈیا پر لمحہ بہ لمحہ رپورٹنگ کی اور ہمیں بتایا کہ اس وقت امریکہ میں، نیو یارک میں خاص طور پر کیا صورتحال ہے. ارشد محمود چودھری صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بہت اچھا، اللہ کا شکر ہے. اب یہ بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ اتنے عرصے بعد، کیونکہ سوشل میڈیا پہ آپ کو ہم دیکھتے رہتے تھے کہ آپ جس طرح سے رپورٹنگ کر رہے ہیں اور وہاں کی صورتحال بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد لگتا نہیں تھا کہ ہم لوگ کہیں شاید آمنے سامنے بیٹھ سکیں گے. تو بہت شکریہ کہ آپ اتنا طویل سفر کر کے امریکہ کا یہاں پر آئے ہیں، اور ہماری نیوز ایجنسی APP کو آپ نے اپنا قیمتی وقت بھی دیا ہے اور اب اپنے قیمتی خیالات اور مفید مشورے بھی دیں گے. تو یہ جو کرونا ہے یہ امریکہ میں کب شروع ہوا اور پاکستان میں بھی اس وقت آپ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو ہمیں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو امریکہ کے حوالے سے بتائیے. یہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے، یہ بات ہے تقریباً فیبرری کی بات ہے. تو جب ابھی کرونا وائرس کا جو طوفان تھا یا اس کی پہلی شکل تھی چائنا سے، یہ اس کی خبریں آ رہی تھیں. لیکن پہلا کیس واشنگٹن سیاٹل میں ایک چائنیز نیشن تھا، کیونکہ وہاں پہ چائنیز جو وہاں پہ نسل کے لوگ وہاں واشنگٹن سیاٹل میں رہتے ہیں، وہاں پہ ایک کیس فائنڈ آؤٹ کیا تھا. وہاں سے امریکہ میں کرونا وائرس کی وبا پھیلی. اس کے بعد تو جہاں پہ میں زیادہ میرا ٹائم گزرا یا گزاروں وہ نیو یارک تھا. نیو یارک میں ہم نے خبر سنی کہ وہاں پہ نیو یارک کا ایک یارک ایونیو ہے، وہاں پہ 72nd اسٹریٹ ہے. وہاں پہ ایک بلڈنگ میں ایک خاتون آئی، وہ امریکن تھی لیکن وہ ان کی جو اوریجنیلٹی ایرانین تھی. تو وہ ادھر آئی، تو اس کے بعد یہ خبر پھیلی کہ جی وہاں پہ ان کو کرونا وائرس کا اثر ہوا. اور اس کے بعد دوسرا جو وہاں پہ نیو یارک کے میئر بلازیو اور گورنر انڈیا کومو، یہ اس وقت انہوں نے ایک جدوجہد شروع کر دی کہ یہ اصل میں بات کیا ہے، یہ خطرناک ہے. تو پھر دیکھتے دیکھتے فروری کے اینڈ میں تو وہاں پہ قریب ویسٹ چیسٹر کاؤنٹی ہے، وہاں پہ بڑے کیس جو ثابت ہوئے، کیونکہ وہاں پہ ایک جو ہے منورٹیز جو ہم جوش منورٹی کہتے ہیں، وہاں ان میں بڑے کیس ثابت ہوئے. تو اس وقت انہوں نے ان کو وہاں پہ کنٹین کیا کرنا، ان کو حفاظت کے لیے وہاں پہ نیشنل گارڈ بھی بلائے گئے، یعنی کہ تو وہ جا نہ سکیں. وہاں سے ایک سپریٹ سلسلہ ہوا، اور پھر دیکھتے دیکھتے نیو یارک جو ہے وہ ایک مرکز بن گیا دنیا کا. وہاں پہ کرونا وائرس کے بڑے بڑے کیسز تھے. لیکن وہ گائے آپ تو دیکھتی رہیں، ہم نے بڑے دل گردے تھے کیونکہ وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کیا ہو رہا تھا، کیا ہوتا تھا. اور ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ قیامت برپا تھی. تو لوگ سغرا برپا تھی، یا آپ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ. تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے جو وہاں پہ رہنے والے جتنے ہمارے کمیونٹی کے لوگ ہیں امریکہ بھر میں، تو وہ میں اکثر ویڈیو وائرل کرتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے. تو لہذا دیکھتے دیکھتے وہاں پہ انتہائی خطرناک صورتحال ہو گئی. یہاں تک کہ کبھی کبھی میں باہر جاتا تھا تو الون، تو وہ ماسک تو پہنا جو لیکن کوئی بھی اس نیو یارک میں، جس نیو یارک کی آبادی 9 ملین تھی، 9 ملین میں میں نے نیو یارک کے شہر میں خود میں ویڈیو وائرل کرتا تھا. کہیں کوئی 3-4 آدمی لوگ ملتے تھے امریکن سٹیزن یا کوئی،
اور زیادہ تر میں دیکھا کہ جو ایمرجنسی ایمبولینس ہوتی تھی ان کی آواز سنائی دیتی تھی. تو نیو یارک کے شہر میں تو کہیں بھی نہیں. یہ وہ شہر ہے کہ جہاں پہ ہر روز 3 سے 4 لاکھ لوگ سیاحت کے لیے آتے تھے ہر روز. اور وہاں پہ نیو یارک وہ شہر ہے کہ جو دنیا کی جنہیں کہتے ہیں کیپٹل آف دا ورلڈ. تو کیپٹل ورلڈ کا اس کا نام لکھا ہوتا جائے, کیپٹل یہاں UN ہے, یونائٹڈ نیشن ہے. وہاں پہ انویسٹمنٹ کمپنیاں جو $1 ٹریلین جو پروڈیوس کرتی ہیں یا انویسٹمنٹ ہوتی ہیں دنیا کو چلاتی ہیں, وہ فریز ہو کے رہ گئی. یعنی کہ کوئی بھی وہاں ایکٹیویٹی نہیں تھی. اسٹاک ایکسچینج جو نیو یارک کی ہے ورلڈ اوور, اس میں کوئی بندہ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. اور میں نے وال اسٹریٹ کے ایریا میں بھی, وہاں واٹر اسٹریٹ ہے, وال اسٹریٹ ہے, براڈ اسٹریٹ ہے, یہ ایک پرومیننٹ اسٹریٹس ہیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کمپنی. تو یہ بتائیں کہ یہ امریکہ جیسا اتنا طاقتور ملک ہے, وہ بھی اس پہ قابو نہیں پا سکا, جبکہ یہ تو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ وبا آنے والی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں جو سابق صدر امریکہ تھے ڈونلڈ ٹرمپ, انہوں نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا؟ ایکچولی بات یہ تھی کہ ان کی اپنی ایک وہ کیا کہتے ہیں پالیسی تھی ان کا, ایک جو ان کے ایڈمنسٹریشن تھی. کہا جاتا ہے کیونکہ الیکشن میں کہ انہوں نے ڈس ریگارڈ کیا. لیکن ہم نے بھی دیکھا کچھ ایسے تھی کہ یورپین کی فلائٹیں بند کر دی, کیونکہ ہم نیو یارک پہ قریب JFK پہ ہزاروں فلائٹیں ایوری ڈے لینڈ کرتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ تو وہ انہوں نے چائناز کی یا دوسری فلائٹس بند کر دی تھی. یہ ریالٹی ہے میڈیا پہ. تو انہوں نے یورپ کی کچھ فلائٹیں انہوں نے اوپن رکھی. وہاں پہ یورپ سے لوگ آتے تھے وہاں پہ. ویکسین کے لیے کیا کر رہا ہے, مطلب اب ویکسین تو یہ بن چکی ایسے ہے, اسپریڈ لیکن ہوا ہے. تو اب جب اس کے بعد جب آپ دیکھیں کہ سیاست ایسی چیز ہے, اب الیکشن تھے پریزیڈنٹ کے, اس میں ویکسین پہ انہوں نے کہا کہ ویکسین آ رہی ہے. تو پھر دوسری جو اپوزیشن ڈیموکریٹس تھی پارٹی جو بائیڈن, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے وہ سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آتا رہا کہ یہ بات ہوتی رہی. یہاں تک آپ نے ویکسین کا پوچھا, جو ویکسین کا یہ تو پہلے جب سب کی نظریں امریکہ کی طرف تھیں کہ امریکہ وہ ملک ہے جو سب سے پہلے بنائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن یہ ایک ایسی عوامی صورتحال تھی کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ جو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ تھے, تو انہوں نے یہ اکثر بیان دیا کرتے تھے. تو ان بیانات میں پس منظر میں کوئی ریالٹی ہو سکتی تھی کہ ابھی آ رہی ہے, مختلف بیانات تھے, وہ ڈائیورجن تھے. یعنی کہ ہر بیانات میں مختلف رنگ ہوا کرتا تھا کہ بن رہی ہے, ہم یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو بڑے مطلب اس کو اس طرح سے واقعی اس طرح سنجیدہ نہیں لیا گیا. سنجیدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اسٹرانگلی جواب نہیں دے سکتے تھے, لیکن وہ باتوں کے ادھر ادھر کر دیتے تھے, واضح نہیں تھا. تو سر یہ فرمائیے گا کہ عوام, کیونکہ میری بھی آپ سے اس دوران بات ہوئی تھی, تو عوام کے لیے حکومت نے, امریکہ کی حکومت نے بڑی سہولتیں اس طرح سے دی تھی کہ کچھ ڈالرز جو تھے وہ انہوں نے مختص کر دیے تھے کہ ان کو گھر بیٹھے بھی اگر وہ کام پہ نہیں جا رہے تو ان کو دے دیے جائیں گے. تو وہ آپ کس طرح سے امریکہ جو جس طرح سے اپنی عوام کا, اور ایک ایسی ریاست ہے جو کہ ویلفیئر ریاست ہے, خیال رکھتی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کمپیریزن پاکستان اور امریکہ کا دیکھتے ہیں, اور پاکستان اس کو بہتر کیسے بنا سکتا ہے؟ امریکہ میں جب کرونا وائرس کی وجہ سے متاثرین جو لوگ تھے, ملین لوگوں نے ان امپلائمنٹ اپلائی کیا, ملین لوگوں نے, اور ابھی تک تو انہوں نے رقم دی وہ انسفیشینٹ تھی. ان میں کوئی اتنی سفیشینٹ نہیں تھی, کیونکہ بہت سارے معاملات, ان کے معاشی معاملات, گھریلو معاملات, رینٹ, بجلی, گیس, جو بھی ان کی سماجی زندگی میں ہم نے خرچے ہوتے ہیں, وہ بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن میں رہیں اور ابھی تک ہیں. کیونکہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایفرٹس کی, اور اس ایفرٹ میں جب وہ ریلیف فنڈ دیتے تھے, تو لیکن دوسری طرف ابھی تک یہ ایک ایسی ڈیفیکلٹی ہے, ابھی تک ریلیف فنڈ ریلیز نہیں ہوئے. 2 جماعتوں کے درمیان ایگریمنٹ نہیں ہو سکا, کانفیڈنس, جس کی وجہ سے امریکی عوام نے فیس کیا اور فیس کر رہی ہے, جس میں میں بھی شامل ہوں. تو یہ جو تھی, ابھی تک تو وہ کہتے ہیں کہ ریلیز کرو, یہ کرو, وہ, لیکن صورتحال ایسی ہے کہ ابھی تک لوگ جو ہمارے دوست ہیں, انکلوڈ می, انپلائمنٹ جو لیتے ہیں ہمیں دیتے ہیں, تو جتنی بھی کمائی کی اس کے مطابق سے, لیکن اس سے وہ کیا کہتے ہیں ہینڈ ٹو ماؤتھ والی بات ہے.
اچھا سر یہ فرمائیے گا، اب آخری سوال آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اس وقت آپ نے چونکہ پاکستان میں بھی دیکھ لیا اور اس وقت پاکستان میں دوسری لہر عروج پہ ہے اور حکومت یہ بھی سوچ رہی تھی کہیں لاک ڈاؤن لگا دیا جائے، تو آپ یہاں پر عوام میں کس طرح کی اویئرنیس دیکھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انفرادی طور پر ہم لوگوں کی کتنی ذمہ داری ہے، یہ کام اسٹیٹ کا بھی ہے کہ وہ کس طرح سے عوام کو شعور دیتی ہے، تو اور آگے ان فیوچر آپ کب تک دیکھتے ہیں کہ یہ عالمی وبا کتنی حد تک امپیکٹ ڈالے گی اور اس سے ہم کس طرح سے نکلنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ایکچولی پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے معاشی مسائل ہیں، ایک پاپولیشن گروتھ ہے، بہت زیادہ پاپولیشن ہے، یہ بڑا مشکل ہے کنٹرول کرنا، کیونکہ معاشی صورتحال اور سماجی صورتحال، پاپولیشن کی صورتحال، اس کی وجہ سے یہاں پہ اب کرونا وائرس کا جو ہے، یہ ربی بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان ممالک میں نہیں رہا جہاں پہ تباہی ہوئی، جیسے نیو یارک میں نے دیکھا ہاسپٹلوں میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، وہاں پہ بریڈ کرنے کے لیے لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہوتی تھی، تو یہاں پاکستان میں صورتحال کوائٹ ڈفرینٹ ہے، لیکن یہ خطرناک صورتحال ہوتی ہے کہ اگر جو ہے اس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے، جو ہمیں احتیاط کی تدابیریں وہ کرنی چاہیے، اس پہ پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ کہیں بھی ہجوم میں جائیں تو زیادہ تر لوگ جو ہے نا ان میں اویئرنیس نہیں ہے، کیونکہ پاپولیشن ہے، لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ خود کیا کہتے ہیں، وہ خود ہی فیصلے کرتے ہیں، وہ فالو نہیں کرتے۔ گورنمنٹ جو ہے، موجودہ گورنمنٹ، وہ کتنی کیا ایفرٹ کر سکتی ہے، ان کے ریسورسز منی وہ بھی نہیں ہے، ان کی اپنی کمپلیکیشنیں ہیں، تو عوام جو ہے وہ ریئلی فیس کر رہی ہے، وہ خود ہی فیصلے کر رہی ہے۔ تو میں نے نہیں دیکھا، میں کم دیکھا کہ عوام میں اتنی اویئرنیس ہے کہ وہ ماسک ڈالیں جائیں۔ چند لوگ ہیں، ہم کہیں بھی مارکیٹوں میں چلے جائیں، لوگ وہ بغیر خدشات سے، بغیر پریشانی سے چل رہے ہیں۔ اگر کوئی ٹارگٹ اس میں ہو جاتا ہے تو وہ تو اس کے لیے تو بڑی پرابلم اس کی فیملی کے لیے، لیکن یہ بڑی موذی مرض ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سیکنڈ لہر کا جہاں تک تعلق ہے، پاکستان کی اپنی انوائرمنٹل ایسی ہے، تو یہاں پہ اتنی وہ ڈینجرس نہیں ہے، لیکن احتیاط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو لہذا یہ یہاں تک ویکسین کا دنیا میں بنی، اب وہاں پہ ایک کمپٹیشن ہے ویکسین کا، امریکن کمپنیز، رشین کمپنیز اور چائنیز کمپنیز اور انڈین، یہ ایک امیلگامیشن ہے، تو وہ ہر کوئی ٹیسٹ کرتا ہے۔ پاکستان میں اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے، ایک بات جو ریالٹی ہے تو وہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے۔ ہم رشیا کی ویکسین بھی انجیکٹ کر کے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، چائنیز بھی کر رہے ہیں، امریکن بھی کر رہے ہیں، یہ ہمیں اس سے احتیاط کی ضرورت ہے کہ جو بھی ٹیسٹنگ کریں وہ کمپیٹنٹ ہو۔ عوام جو پاکستان کی عوام ہے، اس کی ہر زندگی جو ہے بڑی قیمتی ہے، تو ہم اتنا ایکسپیریمنٹ نہ کریں کہ کسی کی جو ویکسین ہے دنیا میں اس کو ہم بوسٹ کرنے کے لیے، ان کے بزنس کرنے کے لیے ہم اپنے لوگوں پہ کریں، لیکن ہے۔ اور یہ یہاں تک آپ نے پوچھا کہ دنیا میں جو ہے کہ یہ ہونے والا ہے بہت جلد، آپ دیکھیں گے، کیونکہ امریکہ کے الیکشن ہو چکے ہیں اور یہی لوگ دیکھ رہے تھے، اب دیکھیں گے کہ ویکسین اویلیبل ہوگی اور یہ کرونا وائرس کی وبا ودن 2 ایئرز جو ہے نا اس کا آلموسٹ 60-70% خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ جان گئے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ وبا کیسے، اس کی کیا تھی پریمیٹیو شکل، اب یہ شکل وہ نہیں رہے گی۔ یہاں تک میں نے دیکھا ایکسپیریمنٹ میں کہ لوگ وہاں کر، اب انٹینسٹی نہیں رہی، جو انٹینسٹی ہوتی ہے نا، شدت، کہ وہ شدت نہیں رہی، تو ایسا ایسا یہ شدت ختم ہے۔ سمٹم آتا ہے، آپ دیکھیں کئی پاکستان میں لوگ بیمار ہوتے ہیں لیکن سمٹم میں درست ہو جاتے ہیں۔ تو پاکستان ایک لکی ملک ہے جس میں جو انوائرمنٹل اور جو بہت ساری ایسی چیزیں ملٹیپل اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، لیکن پھر بھی ہمیں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ مرض لگ جائے، اگر پورے لوازمات نہ ہوں، میڈیسن نہ ہو، تو بڑا سفر کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ جو قیمتی جان اس سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے، اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا ارشد محمود چودھری صاحب کہ آپ نے اتنی اہم اور مفید معلومات اس طرح سے ہمیں دی، بہت شکریہ۔ جی آپ سن رہے تھے گفتگو کہ کس طرح سے کرونا کی دوسری لہر خطرناک ہے اور انفرادی طور پر ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ کہیں پر تو بہت زیادہ
احتیاط ہے جو کہ اچھی بات ہے، اور کہیں پر احتیاط نہیں ہے، ابھی بھی مذاق میں لیا جا رہا ہے، جبکہ اب تو ہمارے بہت سارے ایسے قریبی اور پیارے جا رہے ہیں اس دنیا سے. تو خدا را ہم سب اپنا اپنا خیال رکھیں اور اپنے جو قریبی جاننے والے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں. اسی کے ساتھ ہی سوچیے ود ڈاکٹر سعدیہ کمال سے دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.